اللہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بندو مجھے تلاش کرو ان تاک راتوں میں. جو بندہ ان تاک راتوں کا کچھ حصہ جاگ لے، اگر تاک راتوں کی علامات اس کو نظر نہ بھی آئیں تو اللہ پاک اس کو تاک راتوں کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. 23، 24، 27 روایات کے مطابق کون سی تاریخ کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟ یہ تمام راتیں مبارک ہیں. لیلۃ القدر ہے، انہی راتوں میں رہتی ہے. جن کی دل کی دنیا آباد ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان میں سفیدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نور. اور جو صاحب نظر ہیں جن کے پردے ہٹے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز سجدے میں ہوتی ہے. الہی کچھ تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. واہ واہ واہ. اور جو اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے اس کے رزق میں برکت، اس کی صحت میں برکت. میرا اللہ کہتے ہیں میرے بندے مجھے تلاش کرو، تو اللہ کو تلاش کرنے کا راستہ ہی تو ہے یہ لیلۃ القدر. جو تراویح پڑھنے والا ہے وہ اکثر لیلۃ القدر پا لیتا ہے، وہ ہر رات میں قیام کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون ڈیجیٹل. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ الوظائف جناب حضرت حکیم چغتائی صاحب، طارق چغتائی صاحب. اور ناظرین، تاک راتوں کا سلسلہ بھی شروع ہے اور حضرت جی ہمارے پاس ہیں. لوگوں کی ایک بہت زیادہ ہمارے پاس میسیجز بھی آتے رہتے ہیں اور لوگوں کی جو سوچ ہے وہ بھی ہمیں اکثر پتہ لگتی رہتی ہے. لوگ تاک راتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے 21 سے لے کے اور پھر آگے تاک راتوں کا ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن آج ہم حضرت سے تاک رات کے بارے میں پوچھیں گے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت، تاک راتوں کا سلسلہ شروع ہے، ماشاءاللہ. کیسے پہچانے جائیں تاک راتوں کو؟ اصل میں اللہ جل شانہ نے شب قدر کو دانستہ چھپا دیا ہے. میرے رب کو تلاش بہت اچھی لگتی ہے اور بندے اللہ کو تلاش کریں اور بندے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کریں. دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو بندہ کسی بندے کے پیچھے دوڑتا ہے وہ بندہ فخر محسوس کرتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے دوڑتے ہیں، میرے اتنے چاہنے والے ہیں. میرا اللہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بندو مجھے تلاش کرو اور مجھے تلاش کرو ان تاک راتوں میں جہاں تلاش کے اور اعمال ہیں، اذکار ہیں، راستے ہیں. ان تاک راتوں میں، یہ تاک راتیں اصل میں اس کی تلاش ہے. پھر جو بندہ ان تاک راتوں کا کچھ حصہ جاگ لے، ضروری نہیں ساری رات جاگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز فجر، اس کی سحری کا وقت اس میں کمی نہ آ جائے. جو کچھ حصہ اگر جاگ لے ان تاک راتوں کے اندر، اللہ جل شانہ ہو بالفرض اگر تاک راتوں کی علامات اس کو نظر نہ بھی آئیں تو اللہ پاک اس کو تاک راتوں کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. ایک نفل بتاتا ہوں جو تاک راتوں میں اگر آپ کوئی بندہ پڑھ لے. تاک راتوں کے اندر نفل یہ پڑھے کہ پہلی رکعت میں 2 رکعت نماز نفل اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد انا انزلنا 50 بار سورۃ قدر. اس طرح پھر رکوع سجدے کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ قدر کے بعد سورۃ اخلاص 50 بار. پہلی رکعت میں سورۃ قدر اور دوسری میں سورۃ اخلاص. یہ نفل پڑھ کے اللہ جل شانہ سے اللہ کو مانگے. الہی کچھ تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. واہ واہ واہ. اور جو اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے اس کے رزق میں برکت، اس کی صحت میں برکت، اس کے مسائل حل، اور سب سے بڑی بات ہے اللہ اس کو اپنی ذات کا تعلق عطا فرماتے ہیں، قرب عطا فرماتے ہیں. یہ وہ نفل ہے کہ جو بندہ اگر تاک راتوں میں پڑھتا رہے تو اس نوافل کی ایک برکت ایک اور بھی ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے اس کو جنت میں اپنا محل دکھاتے ہیں. اللہ اکبر. کئی عمل ایسے ہیں، ان میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ پاک مرنے کے بعد اس کو جنت میں اپنا مقام اور محل عطا فرماتے ہیں. تو تاک راتوں کی تلاش کرنی چاہیے، اس میں عبادت جتنی بھی ہو کر لینی چاہیے. حضرت، سورہ قدر کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں. جو بندہ وضو کرنے کے بعد ایک بار سورۃ انا انزلنا سورۃ قدر پڑھ لے وضو کرنے کے بعد، فرمایا اس کی اتنی فضیلت ہے اور میں نے اس کے بڑے مشاہدے کیے ہیں، اینکیں اتر جاتی ہیں اور نظر تیز ہو جاتی ہے، اللہ حافظہ تیز ہو جاتا ہے اور یادداشت بہت بہترین ہو جاتی ہے. ایک فائدہ. اور جو شخص سورۃ قدر کو کسی غلے پہ پڑھ لے، اناج پہ پڑھ لے، اللہ اس میں برکت دے گا، کبھی کم نہیں ہوگی. اللہ. اور جو شخص 21 بار سورۃ قدر کو نئے کپڑے پہ پڑھ لے، نیا کپڑا پہنا، اسے پڑھ پہ پھونک مار دی، جب تک وہ کپڑا بدن پہ رہے گا تار تار اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا. بدن کا یعنی تار تار سے مراد کپڑے کا دھاگا. اور جب تک اس کے بدن پہ وہ کپڑا رہے گا
اس کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، سجدوں کا ثواب ملتا رہے گا، قیام کا ثواب ملتا رہے گا، اللہ اکبر۔ اور یہ لباس اس کے لیے برکت، عزت اور وقار کا ذریعہ بنے گا۔ اتنی ساری فضیلتیں صرف ایک صورت کی، سورۃ قدر کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت طاق راتوں کو پہچانا کس طریقے سے جا سکتا ہے؟ کوئی احادیث میں، کسی روایات میں آیا ہو کہ، اور آپ کے مشاہدے کے مطابق کس طریقے سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہو سکتی ہے؟ طاق راتوں کی پہچان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب نظر اہل کشف، جن کی دل کی دنیا آباد ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان میں سفیدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نور بہت ہوتا ہے۔ اللہ۔ اور جو صاحب نظر ہیں، جن کے پردے ہٹے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز سجدے میں ہوتی ہے، ہر چیز سجدے میں ہوتی ہے۔ جو صاحب نظر ہیں، جن کے دل کی آنکھیں بھی روشن ہیں اور آباد اور شاد ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ فرمایا بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے بارش ہو رہی ہے۔ ایک صاحب نظر کہنے لگے میں نے دیکھا تو بارش ہو رہی ہے، میں نے اپنے بدن کو چھپایا کہ بارش ہو رہی ہے، بھیگ نہ جاؤں، پر وہ بھیگا نہیں۔ سمجھ گئے کہ اس کی رحمت کی، اس کی عطا کی، اس کے کرم کی، اس کی شفقت کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت یہ مجھے بتاتے چلیں کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے 21، 23، 24، 27، روایات کے مطابق کون سی تاریخ کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟ یہ تمام راتیں مبارک ہیں، اور روایات کے مطابق، کتابوں کے مطابق جو لیلۃ القدر ہے انہی راتوں میں رہتی ہے، انہی راتوں میں رہتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ اگر ایک رات کا تعین کر دیتے تو میرا رب کا مطلوب تو بندوں کی تلاش تھی۔ آپ سوچیں، میرا اللہ کہتے میرے بندے مجھے تلاش کرو، تو اللہ کو تلاش کرنے کا راستہ ہی تو ہے یہ لیلۃ القدر، اس کی رحمت کو، اس کی برکت کو۔ پھر فرمایا فرشتہ جبریل ایک سب جھنڈے کے ساتھ آسمان سے عرشوں سے اترتا ہے، اور فرشتوں کی بہت بڑی جماعت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر اس بندے کے لیے دعا میں آمین کہتا ہے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی دعا میں، کوئی تسبیح میں، کوئی درود میں، سب کے لیے آمین کہتے ہیں، اور سب کے لیے اللہ کی رحمت کا پروانہ دیتے ہیں۔ حضرت یہ جو طاق راتیں ہیں، جی، ان کو کس طریقے سے ان کا استقبال کیا جائے، کس طریقے سے ان کو گزارا جائے؟ طاق راتوں کا میں کچھ حصہ ایسا ہو جس میں اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ طاق راتوں کا کچھ حصہ ایسا کیا ہو، جو تراویح پڑھنے والا ہے وہ اکثر لیلۃ القدر پا لیتا ہے۔ واہ، کیوں؟ وہ ہر رات میں قیام کرتا ہے، اللہ، 20 تراویح قیام ہے، بالکل بالکل، سجدے ہیں، رکوع ہے، عبادت ہے۔ تو اس رات کو بہت اہتمام سے، بہت احتیاط سے، میں جو شخص اس رات میں صاف ستھرے کپڑے پہنے، چاہے وہ نئے ہوں یا پرانے، حسب خوشبو لگائے، اور اس رات میں خوشبو لگا کے جو عبادات، تسبیحات، ذکر، صلاۃ و تسبیح جو میں نے نفل بتائے ہیں یہ پڑھے، سمجھ لیں کہ وہ شخص ہے جو ادب کرنے والوں میں ہے، طلب کرنے والوں میں ہے، اور اس رات کے چاہنوں اور پانے والوں میں ہے، چاہنے والوں میں اور پانے والوں میں سے۔ واہ حضرت، سبحان اللہ۔ حضرت جاتے جاتے ایک آدھ سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لمبی لمبی رکعتیں نہیں پڑھ پاتے، جو عبادات نہیں کر پاتے جہاں نماز پہ بیٹھ کے، لیکن وہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، تسبیحوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، ہاں، کھلا پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کیا پڑھیں کہ ان کو اس طرح کا ہی ثواب ملتا رہے، ان کی عبادات اسی طریقے سے چلتی رہے؟ ایک مجذوب تھے، وہ ایک وظیفہ کرتے تھے، رحیمہ رحم کر، کریمہ کرم کر، رحیمہ رحم کر اور کریمہ کرم کر۔ مجذوب تھے، کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں نے کسی روحانی دنیا میں کسی درویش کو پڑھتے ہوئے دیکھا، میں یہ پڑھتا ہوں رحیمہ رحم کر، کریمہ کرم کر، رحیم بھی اللہ کا نام، کریم بھی اللہ کا نام، تو آپ یہ نہیں پڑھتے تو یا رحیم و یا کریم پڑھ لیں۔ واہ واہ واہ، یا رحیم و یا کریم، یا رحیم و یا کریم، کھلا پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، لیکن بہت زیادہ توجہ سے پڑھیں، اس کی رحمت، اس کی کریمی کا تصور کرتے